کہتے ہیں کہ بادشاہ کی پہچان اس کے انصاف سے ہوتی ہے اور کاریگر کی پہچان اس کے ہنر سے۔ ایک دن بادشاہ نے دربار میں اعلان کروایا، جو بھی 2 دن کے اندر میرے لیے سب سے بہترین جوتا تیار کرے گا، اگر وہ مجھے پسند آ گیا تو میں اسے انعام دوں گا۔ یہ اعلان سنتے ہی پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ بڑے کاریگر، مشہور موچی اور صنعت گر سب تیاری میں لگ گئے۔ چمڑے کے تاجر، قیمتی دھاگے والے اور نایاب اوزار رکھنے والے سب شاہی جوتا بنانے میں جٹ گئے۔ اسی شہر کے ایک پرانے محلے میں ایک غریب موچی رشید اپنی بیٹی زینب کے ساتھ رہتا تھا۔ رشید کے پاس نہ قیمتی سامان تھا، نہ کوئی بڑا کارخانہ اور نہ ہی شاہی دربار تک رسائی، مگر اس کے پاس ہنر تھا اور زینب کے دل میں ایک خواب، اپنے باپ کی عزت اور محنت کو سب کے سامنے ثابت کرنا۔ جب زینب نے بادشاہ کا اعلان سنا تو اس نے جوش سے کہا، ابا ہم بھی بادشاہ کے لیے جوتا بنائیں گے۔ رشید نے افسوس سے سر جھکا لیا، بیٹی ہمارے پاس نہ عمدہ چمڑا ہے، نہ سنہری دھاگے اور نہ دربار میں جاننے والا کوئی، ہم ان بڑے کاریگروں کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ زینب نے مسکرا کر کہا، ابا بادشاہ کو چمک دمک چاہیے یا آرام؟ ہم ایسا جوتا بنائیں گے جو دیکھنے میں سادہ ہو مگر پہننے والا اسے کبھی نہ اتارے۔ رشید کو بیٹی کی بات میں سچائی نظر آئی۔ رشید اور زینب نے اپنی معمولی دکان میں کام شروع کر دیا۔ زینب نے وہ چمڑا چنا جو سب سے زیادہ نرم اور پائیدار تھا۔ رشید نے اسے مہارت سے تراشا اور دونوں نے مل کر ایک ایسا جوتا بنایا جو عام نظر آتا تھا مگر پہننے میں ایسا جیسے پیر کو نرمی سے گلے لگا لے۔ 2 دن کی محنت کے بعد جوتا تیار ہو گیا۔ زینب نے اسے کپڑے میں لپیٹا اور دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل کے دروازے کھل چکے تھے۔ سینکڑوں موچی اپنے اپنے جوتے لے کر دربار کی طرف جا رہے تھے۔ کوئی قیمتی چمڑے سے بنا ہوا جوتا لے جا رہا تھا، کوئی چاندی اور سونے سے مزین جوتا، تو کوئی ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا شاہی جوتا۔ زینب بھی ان سب کے درمیان چل رہی تھی مگر اس کے ہاتھ میں سادہ مگر آرام دہ جوتا تھا۔ درباری ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے، ہر کوئی اپنی جیت کا یقین کر رہا تھا۔ بادشاہ ایک ایک جوتا دیکھ رہا تھا، پہنتا، آزماتا، مگر ہر بار کچھ نہ کچھ کمی محسوس ہوتی۔ کوئی جوتا سستا، کوئی بہت بھاری، کوئی صرف دیکھنے میں خوبصورت تھا مگر پہننے میں تکلیف دہ۔ آخر میں زینب کا جوتا بادشاہ کے سامنے رکھا گیا۔ درباری ہنس پڑے، یہ کیا، یہ تو بالکل عام سا جوتا ہے۔ مگر بادشاہ نے جوتا پہنا اور حیران رہ گیا۔ وہ اتنا ہلکا تھا جیسے بنا ہی بادشاہ کے پیر کے لیے ہو۔ وہ اٹھا، چلا، دوڑا اور خوش ہو کر بولا، یہی ہے وہ جوتا جس کی مجھے تلاش تھی۔ نہ اس میں سونا ہے نہ جواہرات، مگر یہ میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ پورے دربار میں خاموشی چھا گئی۔ پھر بادشاہ نے رشید اور زینب کو دربار میں بلایا اور کہا، یہ اصل کاریگری ہے، آرام اور مضبوطی، سادگی اور مہارت، یہی سچا ہنر ہے۔ آج سے رشید شاہی موچی ہوگا اور زینب کو میری طرف سے سونے کا انعام دیا جائے گا۔ پورا دربار تالیاں بجانے لگا۔ رشید اور زینب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ آج ان کی محنت جیت گئی تھی۔ سبق اصل عزت اور کامیابی چمک دمک میں نہیں بلکہ محنت، ایمانداری اور سچائی میں ہوتی ہے۔ ہنر ہمیشہ پہچانا جاتا ہے، بس یقین اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔